اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ دورہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، آج پہلا دن ہے۔ سورہ فاتحہ سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ سورہ فاتحہ کا تعارف یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں تھیں۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی جو ایک طالب حق کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اسی طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ جی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا جی ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ تمام تعریفیں اللہ کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان، جو روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مطلب یہاں پر قیامت کا دن ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ توحید کی بات ہے کہ جب انسان یہ کہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور کی، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، یعنی کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا وہ کون تھے؟ صدیقین، شہداء، صالحین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے پر جو بھٹک گئے۔ تو غضب سے مراد یہاں پر یہودی ہیں، یعنی کہ اللہ کی بہت سے انعامات جو تھے وہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، لیکن انہوں نے اپنی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دی، غصے کو، اور راستے سے بھٹ گئے۔ اس سے مراد نصارہ ہے، یعنی کرسچنز۔ اللہ نے بھٹکے کیسے؟ یہ کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ آگے سورہ البقرہ شروع ہو رہی ہے، اس کا تعارف دیکھیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیت 73 میں گائے کا ذکر آئے گا جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا۔ اس لیے سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا۔ اس دن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا جائے گا سورت میں، تاکہ انسان اپنی پیدائش کا مقصد معلوم کرے۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہوگا جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان کیا جائے گا۔ پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔
ان سب کو یاد دلایا گیا کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے، انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اس ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع بھی زیر بحث اس صورت میں آئے گا۔ دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکامات بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادات سے لے کے معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ اب ہم 2 رکوع کی تلاوت سنیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر مختصر سی تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم
ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. حروف مقطعات سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے. الف لام میم. یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے. تو یہاں دیکھیں پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے پوری کی پوری ہدایت ہے. اگر لوگوں کو اس میں شک ہوگا تو ظاہر وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. بہرحال یہ پہلے بھی تھا، ہر دور میں تھا. لوگ ادھر سے قرآن سے تعویلیں نکالتے ہیں لیکن پھر گنہگار ہوتے ہیں. تو قرآن کو فائدہ کون لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ متقی لوگ جو ہیں وہ قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے. آیت نمبر 3، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں نماز کو قائم کرنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ صحیح طرح سے رکوع سجود کو ادا کرنا. اس کے بعد پھر جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے. کیونکہ اس پہ شیطان بہت حملے کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے، بخاری نے اس کو روایت کیا کہ جو اللہ کی خاطر خرچ کیا جائے گا وہ 10 گنا بڑھا کر واپس کیا جاتا ہے. اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ان آیات میں بیسک چیز جو ہے وہ آخرت پر یقین ہے. نارملی ہم نماز روزہ تو کرتے ہیں، آخرت پہ جو یقین ہے نا اس پہ ذرا ڈامڈول ہوتے ہیں، بلکہ سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ ہم نے مرنا ہے. اور آخرت پہ یقین جتنا زیادہ ہوگا، جتنا ہم آخرت کو سوچیں گے اتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو گناہ کرنے سے روکتا ہے. کیونکہ وہ تنہائی میں بھی یہ دیکھتا ہے کہ کوئی ہے ذات جو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو دل سے پکے ہیں، جو ہدایت کے طلبگار ہیں، یہ جب آپ ان سے بات کریں گے یہ ضرور ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں حضرت عمر کے اندر طلب تھی، جیسے ہی ایمان کی بات ہوئی وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے. ابو جہل پہ کتنی محنت کی گئی، اس کو طلب ہی نہیں تھی ہدایت کی، تو وہ مسلمان نہیں ہوا. اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں. وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے دھوکہ دیتے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں. ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں جو آیت نمبر 8 کے اندر مومنین کی بات آ رہی ہے نا، یہاں پہ منافقین کا ذکر ہے. قرآن پاک میں منافق کا، مشرک کا، ایمان والوں کا، محسنین کا، ان کا ذکر آئے گا، فاسق لوگوں کا ذکر آئے گا. تو منافق وہ ہوتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. سورہ البقرہ کے بعد تھوڑے میں سوال کروں گی تاکہ آپ جاگتے رہیں، سونا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ قرآن پاک لے کر آئیں. جو تلاوت ہو رہی ہے آپ قرآن آیت کے نیچے انگلی رکھیں، اپنی زیر زبر پیش کو چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ترجمہ ہے وہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر آپ سنیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو منافق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر باطن فرق ہوتا ہے. باطن کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اندر سے جو ہم ہیں
وہ اور زبان جس کی ایک ہے وہ مومنین ہے. منافق جو ہوتا ہے نا اس کے لیے ہے حدیث پاک میں کہ جہنم میں بھی اللہ رب العزت نے سب سے نچلا درجہ منافق کے لیے رکھا ہے. سب سے اوپر امت محمدیہ کے گنہگار، پھر یہ عیسائی، یہودی، موجوسی، لیکن سب سے نیچے منافق ہوگا. کیوں؟ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. جو وہ بولتا ہے اور جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر تضاد ہوتا ہے، اس لیے اس کو گناہ سخت ہوگا. آیت نمبر 12 کا ترجمہ کو دیکھیں، وہ یہاں سے میں پڑھ رہی ہوں. یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن اس بات کا احساس نہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے. خوب اچھی طرح سن لو، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں. یہ بھی منافقین ہے کہ ظاہر میں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیا دین ہے اس میں کیا بات ہے، لیکن اصل میں وہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو یہ منافق ہو گئے. آیت نمبر 16 کا ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے ان کے ماحول کو روشن کیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر دیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا. وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے. اندھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندھا ہی بنا دیا یا گونگا بہرا بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن دیکھنا نہیں چاہتے، حق بات کو سننا نہیں چاہتے، حق بات کہتے نہیں ہیں، اس لیے اندھے بہرے گونگے ہیں. ویسے آزاد سے ہی کام کر رہے ہیں. تو یہ پھر انسان کو جب قرآن کی آیات پڑھتے ہیں نا تو اس کو فوراً چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی طلب ہے، ہم قرآن کو کیوں پڑھ رہے ہیں. کئی عورتیں یہ کہتی ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں قرآن میں ہے کیا، بس. اب اس میں ہے کیا اس پر عمل کا شوق ہے. ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود مخاطب ہیں، اللہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اچھائی کو، اچھے کاموں کو اپنے عمل میں لے کر آؤ. تو ہماری نجات اور سکون تو ایسے ہی ہوگا جب ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 19. یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں، گرج بھی ہو، چمک بھی ہو. وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں. اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ایسا لگتا ہے بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی. جب بھی وہ بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ویسی مثال ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو یہ کیسا عمل کرے. بعض لوگ جس ماحول میں جاتے ویسے بن جاتے. ایسے نہیں ہے. جو دیکھیں ایک دفعہ جب تک کلمہ نہیں پڑا سب آزاد ہے، اور جیسے ہی کلمہ پڑھ لیا اللہ کے احکامات ہم پر لاگو ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ان حدود میں رکھنا ہے تو ہمیشہ ایک جیسا رہے. یہ نہیں دنیا داروں میں بیٹھے ہیں تو برقع بھی نہیں ہے، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، ان جیسے ہو گئے ان کو خوش کرنے کے لیے. نہیں، جو اللہ کا حکم ہے ایک دفعہ اپنا لیا اس پہ خوشی محسوس کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. ایک جیسا ماحول، ایک جیسا مزاج ہمارا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اگلے 2 رکوع کی آپ تلاوت سنیں. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم
مرة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
آیت میں اب یہاں سے رکوع نمبر 3 کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح کو دیکھیں. اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو. اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ. اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگار بلا لو. یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ جو لوگ کہتے تھے قرآن میں یہ لکھا ہے یا کسی اور نے لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود دعوت دے رہے ہیں کہ اگر تم قرآن کی ایک آیت کی طرح بھی بنا سکتے ہو یا لکھ سکتے ہو تو بنا لو، اور ہرگز نہیں بنا سکو گے. پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. آیت نمبر 25 کا ترجمہ دیکھیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس آیت میں یہ بتایا کہ جس طرح دنیا کے پھل ہیں جنت میں بھی ہمیں پھل ملیں گے. جیسے دنیا میں انار تھا وہاں بھی ہوگا، لیکن وہ زیادہ لذیذ ہوگا، زیادہ خوش نما ہوگا. اس کو دیکھ کر کھا کے طبیعت زیادہ خوش ہوگی اور وہ کہیں گے ایسا اس سے ملتا جلتا ہم نے دنیا میں بھی کھایا تھا. بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو. تو یہاں مثال سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ مچھر کی مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ نہیں شرماتا بات کی وضاحت میں، بات کو واضح کرنے کے لیے. تو مچھر سے دیکھیں، نمرود کی بات آتی ہے تو نمرود کے ناک سے مچھر اس کے دماغ میں گیا، کتنا ظلم کیا تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، لیکن جب اس کو سزا دی تو اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے سے دی. پھر آپ دیکھیں آج کے دور کی بات ہے تو ڈینگی کیسا مرض ہے، اس کے اندر سے بھی انسان کے جسم میں نقاہت ہوتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے. گو کہ اس کی میڈیسن جو ہے وہ نکل آئی، لیکن یہ کہ مچھر کے کاٹے سے جسم میں کتنا اثر ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ وضاحت آ رہی ہے کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے، مقصد کیا، ہماری پیدائش ہے، مقصد کیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہے، نظریہ حیات پتہ ہے کہ اللہ نے یہ زندگی کیوں دی ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ اس کو ضرور آپ نے اس سوال کا جواب سوچنا ہے. سورہ البقرہ کے بعد پھر میں بیچ بیچ میں پوچھوں گی آپ سے، ٹھیک ہے، کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 26 کا ترجمہ جاری ہے. اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی. البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب. اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے، ہر ایک کو نہیں کرتا. اسی لیے بار بار بات یہ کلاس میں بھی ہوتی ہے نا کہ اللہ کی محبت اور ہدایت یہ مانگنے پر ملے گی. جتنا ہم مانگیں گے اللہ اس کو بڑھاتا جاتا ہے، زیادہ کرتا جاتا ہے. تو اس سے زیادہ ہدایت مانگے. ہدایت پھر حکمت میں بدلتی ہے، رشد میں بدلتی ہے. وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں. ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. یہاں آیت میں یہ جو آیت نمبر 27 میں بات ہو رہی ہے، کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی گئی ہیں. پہلی یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے. دوسری بات یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے. رشتہ داروں کا بہت زیادہ حقوق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے. جو ہم زکوٰۃ یا صدقہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں یہ پہلے رشتہ دار حق ہیں اگر وہ مستحق ہیں.
تیسرا زمین میں فساد مچاتے ہیں. اب دیکھیں بعض لوگوں کے مزاج میں ایسے فتنہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں. حالانکہ یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی مخلوق میں رحمت جاں بنائے, سب کے لیے ہم اچھا سوچیں, اللہ ہمیں ان میں سے بنائے تو یہ نعمت اللہ ہمیں دے. ایسے سوچیں گے تو ضرور مل جائے گا. آیت نمبر 28 کا ترجمہ دیکھیں. تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے. اسی نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں موت دے گا. اسی چیز کو اگر انسان ذہن میں رکھے تو گناہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اپنی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے نا, کیسے دنیا ملی, دنیا میں کیسے آئے. ایک حقیر انسان ہے. یعنی اگر ہم اپنے جسم کو بھی دیکھیں, اس کے اندر جو رد و بدل ہو رہا ہے تو ظاہر ہے جوانی سے ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں ہماری کوئی قدرت نہیں ہے. جسم میں نکاہت ہوتی ہے تو کیا تھا, اللہ نے ہی ہمیں زندگی دی, وہی واپس لے لے گا. تو جب اختیار ہی اسی کا ہے تو زندگی اسی کی بات کو مانتے ہوئے گزاریں گے تو سکون رہے گا. وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا, چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے. آیت نمبر 30 کا ترجمہ دیکھیں. اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے, خون خرابہ کرے, حالانکہ ہم آپ کی تسبیح حمد و ثنا میں لگے ہوئے. اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب دیکھیں اللہ نے ایک مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا. یہ مخلوق کیا ہے؟ انسان. اللہ نے انسان بنایا. اب اس کو دیکھیں, بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ جب انسان بنا رہے ہیں تو اس کو علم بھی عطا کریں گے لیکن مرضی بھی دے دیں گے. فرشتوں کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس مرضی اور اختیار ہے. یہ انسان کو دیا کہ اتنی اعلیٰ چیز. کبھی میں سوچتی ہوں تو ایسے خوف بھی آتا ہے, ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ نے علم کے ساتھ مرضی دی تو انسان من مرضیاں پھر کرتا ہے نا. کیا ہم علم کو صحیح استعمال کرتے؟ کیا ہم وقت پہ نماز کو ادا کرتے؟ اللہ نے تو ہمیں حکم دیا نا, طرز زندگی بتائی جس میں سکون ہے, اس کو فالو کریں گے تو کامیاب لوگ ہوں گے. اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو فرشتوں سے اوپر رکھ دیا کیونکہ اس کو علم عطا کر دیا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آیت نمبر 31 کو دیکھیں. اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے, پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک, جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے. حقیقت میں علم اور حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ جانتا ہے, فرشتے بھی نہیں جانتے. جن فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا سجود میں رہو وہ سجدے میں, جو قیام میں, جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ خاموشی سے وہ کرتا جا رہا ہے. یہ علم اللہ نے انسان کو دیا تو وہ کہتا ہے کیوں, کیسے, کب, یہ سوالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال علم کو صحیح طرح سے استعمال کریں گے تو یقیناً کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گے. آیت نمبر 33 اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو. چنانچہ جب انہوں نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے بھید جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے. آیت نمبر 34 اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا, متکبرانہ رویہ اختیار کیا, کافروں میں شامل ہو گیا. تو اب دیکھیں جو ابلیس تھا اس کا اپنا ذاتی نام عزازیل تھا. اب اللہ نے کہا کہ میں نے انسان بنایا, اس کو علم عطا کیا, فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا علم کی بنا پر. اور جو عزازیل تھا وہ جنات میں سے تھا, آگ سے بنا ہوا تھا, اس نے تکبر کیا, اس نے کہا میں ان سب سے زیادہ بہتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں, اکڑ گیا, وہ تکبر ہوا تو عزازیل سے ابلیس بن گیا. اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ, مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم
ظالموں میں شمار ہوئے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ کتنی زبردست بات ہے نا کہ پوری کی پوری جنت اللہ نے حوالے کر دی حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن ایک چیز بتا رہے ہیں کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، سارا تمہارا ہے. نارملی آپ دیکھیں ہم بچوں کو جس چیز سے ٹوکتے ہیں نا وہ بھی وہی کام کریں گے کہ ذرا اس کو میں دیکھ تو لوں کہ اس میں کیوں منع کیا. یہ ہماری خصلت ہے. بھائی کسی بڑے نے منع کیا اس کو پتہ ہی ہوگا نا. تو کیا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اللہ نے یہی کہا کہ سارا تمہارا ہے سوائے اس درخت کے. اب دیکھیں وہ جو شیطان تھا وہ کیونکہ اللہ نے اس کو سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ ابلیس بنایا گیا. پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا. اور ہم نے آدم اور اس کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب لوگ اب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کی. اچھا آیت نمبر 36 تک دیکھیں. غلطی ہو گئی، آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی، ابلیس سے بھی ہو گئی، ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام جب شیطان نے ڈگمگایا، ان کو بھلایا پھسلایا، تو وہ اسی درخت سے انہوں نے کھا لیا. اب جب کھایا تو اللہ نے کہا تینوں اتر جاؤ زمین جنت سے، آدم، حوا اور ابلیس. اب آدم علیہ السلام سے تو غلطی ہوئی تو وہ اب آگے دیکھیں وہ توبہ کر رہے ہیں. توبہ کیسے کر رہے ہیں؟ اور شیطان سے غلطی ہوئی ہے وہ توبہ نہیں کر رہا. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. سبحان اللہ. یہ اتنی زبردست پاورفل چیز ہے نا دین اسلام میں کہ غلطی ہو گئی انسان اعتراف کرے، معافی مانگ لے. جب تک یہ سانس آ رہے ہیں تب تک انسان کے پاس توبہ کرنے کی توفیق موجود ہے. توبہ کر لی، غلطیاں معاف ہو گئی، ہے نا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ سے اللہ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا. مان رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنی جانوں پر ہم دونوں میاں بیوی نے ظلم کیا، آپ ہماری غلطی کو معاف کر دیں. ہم بھی پھر یہ پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لیکن شیطان نے اپنی توبہ نہیں کی، بلکہ اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی مخلوق کو ورگلاؤں گا، دنیا میں الجھا دوں گا، دنیا رنگین بنا دوں گا، یہ آپ کی مخلوق الجھ جائے گی. تو اللہ نے کہا مجھے میرے جلال کی قسم ہے، بخاری نے اس کو روایت کیا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہارے جھانسے میں نہیں آئیں گے. کبھی میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں کیسے ٹکر لی نا اس نے، اور کس سے لے رہا ہے؟ اللہ سے. اب اس کو اپنے انجام کا پتہ ہے کہ وہ جہنمی ہے اور وہ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو تیار کر رہا ہے. اسی لیے دیکھیں غیب کی دعا، غیب کے لیے اللہ نے کہا جلدی قبول ہوتی ہے. کیوں؟ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، وہ گناہ میں پھنس گیا، دنیا میں پھنس گیا، ضرور دعا مانگا کرے، ضرور دعا مانگا کرے، اللہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ. ایک دفعہ ایسے دل میں آیا خیال نا کہ پوری دنیا میں کتنے حق ایسے مسلمان قیدی ہیں جو جیلوں میں قید ہیں. دل میں آیا تو میں نے دعا مانگنی شروع کی. تو میں نے پھر جب دعا مانگتی رہی نا یہ ہفتہ 10 دن، تو میں نے کہا یا اللہ کچھ اس کا اثر بھی دکھا دے. تو آپ دیکھیں یہ سعودی عرب کا وہ آیا تھا نا شہزادہ جو کیا تھا ان کا، ہاں جی، تو اس نے جب آیا تو اس نے کتنے 100 قیدیوں کو رہا کیا جو سعودی عرب میں قید تھے. تو اللہ نے کہا یہ لو دیکھ لو. اللہ کا شکر ہے. تو اللہ سے باتیں کیا کریں، مانگا کریں، وہ تو دینے کو تیار ہے، ہم مانگنے میں کمزور ہیں. تو ایسے وہ لوگ جن کو ہم نہیں جانتے لیکن وہ مسلمان ہیں، آپ ضرور مانگیں، اللہ ان کو عزتیں دے، اللہ ہماری بھی مشکلیں آسان کرے، ان کی بھی کرے، اور اللہ تمام مسلمانوں کو عروج عطا کرے، دین اسلام کو اللہ عروج عطا فرمائے. یہ اخلاص دل میں لائیں گے تو دوسروں کے لیے خیر بن سکتے، اور یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں خیر بنائے اپنی مخلوق میں. آگے دیکھیں، بے شک وہ بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے. آیت نمبر 38 ترجمہ دیکھیں. ہم نے کہا
اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ. پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. یہ مجھے بہت آیت پسند ہے. آپ قرآن پاک پڑھیں انشاءاللہ. 15ویں روزے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی کہ قرآن پاک کا کوئی لفظ آپ کے دل میں اترا, کوئی واقعہ, کوئی آیت, کیا دل چاہ رہا ہے اس پہ عمل کرنے کو؟ کیا سوچا آپ نے کہ قرآن میں کیا لکھا جو اس سے پہلے نہیں سوچا تھا؟ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کوئی نئی سوچ ملی ہے ان 15-20 دنوں میں آپ کو. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جیسے یہ آیت ہے نا, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بہت دفعہ قرآن پاک میں آئے گا. پڑھتے پڑھتے مجھے ہوا یہ مجھے بڑی پاورفل بات لگتی ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان پر خوف نہ ہو, حشر کے میدان میں بھی اس میں خوف نہ ہو, غم نہ ہو. یہ بڑی زبردست بات ہے. حالانکہ ان نون فیئرز ہمارے اندر آتے ہیں, ہم بیٹھے بیٹھے بھی ڈر جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو جو لوگ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ڈال تو نہیں ہم سکتے, ہم کمزور ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان پہ غم نہیں طاری کرتا, وہ خوف میں مبتلا نہیں ہوتے. اللہ ان کو لوگوں سے بے نیاز کرتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس کو میں بہت سوچتی ہوں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی غم ہی نہ ہو. ہوتا تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ ہمت, صحت, تندرستی دے, اللہ کی خاطر زندگی گزارنی آ جائے. آپ یقین کریں آپ پہ غم طاری نہیں ہوگا, انشاءاللہ غم نہیں طاری ہوگا. اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو جہنم والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پہ آپ کا چوتھا رکوع مکمل ہوا ہے. اب رکوع نمبر 5 اور 6 کی تلاوت آپ سنیں.
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. آیت نمبر 40 سے ترجمے کو دیکھیں. اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھی سے ڈرو. اور جو کلام میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم ہی سب سے پہلے ان کے منکر نہ بن جاؤ اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو. دیکھیں جو قرآن پہلے کیا تھا کہ یہ تورات اور انجیل کے اندر انہوں نے رد و بدل کی ہے تھوڑی قیمت لے کر اپنی مرضی سے اس کے احکامات کو بتاتے تھے. یہ آج بھی ہوتا ہے. قرآن کی آیتوں کو جو فقہی مسائل ہے نا وہ پیسے دے کر مفتی حضرات سے فتویٰ لیتے ہیں تو فتوے کی پوری ذمہ داری اس مفتی پہ اگر اس نے غلط دیا صحیح دیا غلط دیا وہ بہرحال اسی لیے بہت سے لوگ مفتی کا کورس کرتے فتویٰ نہیں دیتے لیکن بہرحال ضروری اس لیے کہ اگر کوئی بھی فتویٰ نہیں دے گا صحیح راستہ نہیں بتائے گا تو پھر کیسے عام انسان کیسے رہنمائی حاصل کرے. تو بات یہ ہے کہ صحیح چیز پر قرآن اور سنت کے حساب سے بات کو سمجھانا چاہیے اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل بات تم اچھی طرح جانتے ہو. نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں. آیت نمبر 45. اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. ٹھیک ہے بار بار یہ قرآن پاک میں آئے گا کہ صبر وستعینوا بالصبر والصلاۃ
دیکھیں نماز کے ساتھ صبر بھی ہے. اب صبر کتنا ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ کو پتا ہے، لیکن صبر کا پھل میٹھا ضرور ہوتا ہے. اور جو لوگ اپنی زندگیوں میں صبر کرتے ہیں وہی ایک ذائقے چکھتے ہیں مٹھاس کے، وہی لوگ چکھتے ہیں. صبر ایوب کیا تھا؟ 18 سال. تو یہ 18 گھنٹے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کو پتا ہے کہ کتنے گھنٹے، کتنے ہفتے یا سال کے صبر کے ساتھ ہمارے مزاج ویسے بنیں گے جیسے اللہ چاہتا ہے. اسی لیے بار بار اس کا ذکر آتا ہے. نماز بھاری معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہماری نمازیں تو ایسی ہیں نا بھاگی دوڑی کی، لیکن جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، میں دیکھتی ہوں ایسے نمازیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو بڑے اہتمام سے وضو کرتے ہیں کہ جی حاضری کا وقت ہے، ملاقات کا وقت ہے. دل میں شوق ہوگا تو یہ اچھے طریقے سے وضو پورا سطر کے ساتھ آپ جا نماز پہ پاؤں رکھیں، اللہ اکبر کہیں. جو پڑھ رہے ہوں اس کی تجوید ٹھیک ہو، جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہمیں اردو میں آتا ہو. بہت بڑی نعمت ہے کہ نماز میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو آتا ہو. تو جہاں کہیں یہ قرآن کلاس ہے وہاں پہ آپ دیکھیں آپ کی تجوید ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. کہیں نہ کہیں آپ نے کوئی ایسا کام کر کے اللہ کو راضی کیا کہ اللہ نے اپنی کتاب آپ کے سامنے کھول دی. الحمدللہ. جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے ملنے والے اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو ساری جہانوں پر فضیلت دی. اور اس طرح اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان سے ان کو کوئی مدد پہنچے گی. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا. اب یہاں پہ دیکھیں فرعون نے کیا کہا. اس کے نجومیوں نے بتایا کہ ایسے ایک بچہ ہے جو بڑا ہوگا اور وہ تمہیں قتل کر دے گا. تو اس نے کہا بچوں کو ہی قتل کرتا ہو. تو بنی اسرائیل کے بیٹے جو تھے وہ قتل ہونے شروع ہو گئے. پھر کسی نے، اس کے مشیر نے کہا کہ سارے اگر مار دو گے تو حکومت کس پر کرو گے؟ تو اس نے کہا اچھا 1 سال مار دو، 1 سال زندہ رہنے دو. تو جس سال مارنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال نہیں مارنا تھا اس سال ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن آپ یہ دیکھیں آگے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ان کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے، پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے محل میں پرورش پائی اور اللہ نے وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی محل میں زندگی بھی دی، بڑے بھی ہوئے. آیت نمبر 50. اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی تھی، تو اللہ نے ان کو کیسے نجات دی کہ سمندر کو حکم دے دیا کہ راستہ بناؤ، تو دائیں اور بائیں لہریں کھڑی ہو گئی. کبھی سوچا اس کو گہرائی سے کہ بس ایک سرسری سی بات ہے؟ کبھی اس کو ضرور سوچے کہ کس طرح اللہ نے سمندر کو حکم دے دیا اور اس نے راستہ بنایا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، پھر اللہ نے حکم دیا تو لہریں مل گئیں، فرعون ڈوب گیا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان نیکی کرے اور وہ ضائع ہو، نہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی انسان حق پر ہے، اچھائی کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. وہ ضائع نہیں ہوتی، بالکل نہیں ضائع ہوتی. کیا زبردست بات ہے یہ. اور ظالم کا ظلم جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے اس کا ظلم تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا کیا ہوگا؟ اس کی سزا بھگتنی پڑے گی آخرت میں. اور آخرت میں تو موت ہی نہیں ہے. دنیا میں پھر بھی یہاں پہ رحمت ہے موت، کہ انسان کی مشکلات، بیماریاں سب ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. مطلب تو یہ کہ جو سانس ہمارے اندر آ رہے ہیں، کیا ان سانسوں سے ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں؟
کبھی سوچتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے نا 18-20 دن قرآن کے آگے، ضرور سوچے ضرور کہ آج کیا پڑھا تھا، کیا اچھا لگا تھا، آج کے دن میں نے قرآن کی کس بات پر عمل کرنا ہے. 20 نہیں تو 10 چیزوں پر بھی آپ عمل کر لیں گے، اللہ کے ولی بن جائیں گے. کیونکہ عمل کرنا ہی تو ہے، سننا تو ہے ہی ہے. یہ بھی اچھی بات ہے. نور اللہ نور ہے کہ عمل بھی کر لیا. تو اللہ اس کی توفیق دے. آیت نمبر 51 پہ آئیں. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں سے ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا. ظلم کیا کیا انہوں نے کہ جب یہ سمندر پار کر گئے، اب یہ کہتے تھے ہمیں ایسا خدا چاہیے جو ہمیں نظر آئے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ سامری جادوگر تھا ایک، اس نے ان کو اور ورگلایا. انہوں نے کہا اپنا سونا تانبا جو کچھ بھی ہے تم میرے پاس لے آؤ. اور وہ اس نے اکٹھا کر کے بچڑا بنایا، گائے کا بچہ. اب گائے کا بچہ جب بنایا تو جب عذاب ہو رہا تھا تو کچھ روایات میں ایسے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پہ تھے اس گھوڑے کی مٹی اس نے لی سامری نے، اور وہ مٹی اس گائے کے اوپر جب ملی تو وہ سر ہلاتا تھا اللہ کے حکم سے، دائیں بائیں آگے پیچھے، بس اتنا اختیار تھا. تو لوگ سمجھے تو یہ تو سونے کا ہے، یہ تو گردن بھی ہلاتا ہے، تو یہ ہمارا ناؤذ باللہ معبود ہے. اس کی انہوں نے پوجا کرنی شروع کر دی. پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. جب انہوں نے معبود بنایا اور اس کی عبادت کرنا شروع ہوئے، اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کوہ طور سے اور انہوں نے آ کے منع کیا تو ان سب نے توبہ کی. اور توبہ کا طریقہ کیا تھا جو تفسیر کی کلاس میں زیادہ ڈیٹیل سے بتایا جاتا ہے کہ جنہوں نے کی تھی عبادت، اللہ نے ان کو کہا کہ اپنی گردنیں جھکا کے بیٹھو، اور جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی انہوں نے ان کے سر قلم کرنے تھے. لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ گردنیں جھکا کے بیٹھ گئے، اللہ کے حکم کو مان لیا. تو پھر اس لیے روایات میں آتا ہے کہ ان کی غلطی کو اللہ نے دنیا میں ہی معاف کر دیا تھا، کہ وہ مان گئے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے پرستش کی ہے ایک بت کی. تو اس طرح جب کتنے ہزار شام تک قتل ہو گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ معاف کر دے باقیوں کو. یہ معافی کی بات ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کو معاف کیا جب انہوں نے مانگی. یہاں بھی جب انہوں نے مانگی تو معاف کریں اللہ. اسی لیے جو ہم سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے نا اللہ رحم کرے، معافی مانگنی ہے. گناہ صغیرہ تو ہم جو نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کے دوران ہی اللہ معاف کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے غلطی گناہ اس کا اعتراف اور اس کی معافی مانگنی چاہیے. یہ مہلت ہے. اور بخاری نے روایت کیا کہ 2 موقع ایسے ہیں جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. ایک وہ جب ہم پر نزا کی کیفیت طاری ہوتی ہے، دوسرا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. یہ 2 موقع آپ نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، میں پوچھوں گی کہ توبہ کب اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا؟ جب نزا کی کیفیت شروع ہوتی ہے، توبہ کے دروازے بند، اگلی دنیا کے پردے کھل جاتے ہیں، اب توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. دوسری چیز جو ہے وہ ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور 3 دن آسمان پر آ کر ٹھہر جائے گا اور مغرب میں ہی غروب ہو جائے گا، تب بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اب انسان روئے پٹے معافیاں مانگے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. ہر دن ہمارے پاس نیکی کرنے کا موقع آتا ہے. ہر دن ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے مانگ کر اپنے لیے نیکی کرنے کی توفیق اللہ سے ہمیں مانگنی چاہیے. آیت نمبر 53. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. ہر دور میں کتاب جو تھی، صحیفے جو تھے، وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے تاکہ صحیح راستے کا پتہ چلا. آج قرآن ہمارے پاس الحمدللہ ہدایت کی کتاب ہے. جو لوگ اس کو بند کر کے رکھتے ہیں فائدہ تو وہ بھی اٹھاتے ہیں، اس کی برکت ہے، لیکن مبارکباد کے مستحق وہ ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے کو سمجھتے ہیں اور زندگی میں حق اور باطل، حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. وہ لوگ خوش قسمت ہیں.
اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ میری قوم حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اپنے خالق سے توبہ کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، وہاں جا کے ان سے یہ گستاخی ہوئی لوگوں سے کہ انہوں نے کہا کہ جس خدا کی تم بات کرتے ہو اس کو تو ہم نے اپنی ظاہر کی نظر سے دیکھنا ہے، پھر ہم اس کی عبادت کریں گے۔ تو بہرحال اللہ کے حکم سے ان کو موت آئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اگر ان کے بغیر میں اب جاؤں گا تو لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات آئیں گے۔ اللہ نے زندگی دی ان کو اور اس طرح یہ لوگوں کو لے کر واپس آئے۔ دیکھیں ظاہر اس دنیا میں ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، یہ جنت عدن میں ان لوگوں کی قسمت میں آئے گا جنہوں نے اس زندگی میں واقعی فکر والی زندگی گزاری تھی، واقعی اللہ والی زندگی گزاری تھی۔ آزمائشیں تو آئیں گی لیکن وہی بات ہے جو صبر کرے گا وہ دیدار کرے گا، ورنہ جنت کی بات آتی ہے کہ یہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ اس امت کے معاملے میں ہم آپ کو خوش کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو ظاہر ہے جنت تو پکی ہے، ہاں درجے کا کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ محنت انسان نے خود کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنت عدن صرف انہیں لوگوں کے لیے آئے گا، اس میں بھی ڈیٹیل موجود ہے۔ بعض لوگ ہیں جن کو جنت عدن میں اللہ کا جنت عدن میں جائیں گے نہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو ایک دفعہ جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، بعض وہ لوگ ہیں جو ہر روز صبح شام اللہ کا دیدار کریں گے۔ اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ آیت نمبر 57، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا، تم کو من اور سلوہ نازل کیا اور کہا جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا شوق سے کھاؤ۔ یہ زبردست بات ہے، من اور سلوہ مل رہا ہے، پکانے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا، من بھی ہے سلوہ بھی ہے، کیا زبردست بات ہے۔ لیکن دیکھیں کہ ہاں بھی انہوں نے غلطی کی، بنی اسرائیل نے، انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی ایسی چیز چاہیے جو ہم پکائیں کھائیں، تو پیاز بھی بن گیا، لہسن بھی بن گیا اور ادرک بھی بن گیا اور کیا کچھ بن گیا، دالیں بن گئی۔ اب دیکھیں صبح صبح کیا ہوتا ہے، آج کیا پکائیں اور آج کیا کھائیں، توبہ۔ اور جو ہمت والی عورتیں ہیں وہ رات عشاء کے وقت ہی سوچ لیتی کہ کل ہم نے کیا بنانا ہے، صبح 10-11 بجے تک بن گیا، سارا دن آپ کا اپنا، آپ قرآن پڑھیں یا بازار میں شاپنگ کرنے جائیں یا فیس بک پہ بیٹھے یا نیٹ پہ، مرضی ہے آپ کی، وہی مرضی ہے جو اللہ نے علم کے ساتھ ہمیں دی ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ عورتیں جو وقت ضائع نہیں کرتی۔ آیت نمبر 58، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے جی چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار، اس پر ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات جو ہے نا، دیکھیں پہلے فصیل ہوتی تھی، بارڈر ہوتا تھا ہر شہر کے ارد گرد اور ان کے دروازے ہوتے تھے، ان دروازوں میں سے گزرتے تھے نا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب ان دروازوں میں سے گزرو تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور توبہ کے لیے کہنا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ سکھا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی ظالموں نے اس کو بدل دیا اور ایک نئی بات بنائی۔ نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اب یہ تھا کہ انہوں نے ان کو جو کہا تھا نا کہ یہ بات کہنا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو انہوں نے وہ الفاظ بدل دیے تھے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو جب الفاظ بدلے تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں رکوع نمبر 7 اور 8 کی اب آپ تلاوت سنیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن
قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي وإن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. آیت نمبر 60 سے ترجمے کو دیکھیں. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی. ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو، زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا.
ٹھیک ہے، یہ اللہ کے حکم سے 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ہر قبیلے کو اللہ نے ان کا چشمہ عطا کیا تاکہ یہ لڑائی جھگڑے سے بچ سکے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں، اس کی پیاز۔ موسیٰ نے کہا جو غذا بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ پھر ایک شہر میں جاؤ کرو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ اور ان یہودیوں پر ذلت آ گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا سابی، نصرانی کہتے ہیں عیسائیوں کو، سابی کہتے ہیں ستارہ پرستوں کو، موجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا اور کوہ طور پر تمہارے اوپر اٹھا کے رکھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی اس کو مضبوطی سے اٹھاؤ۔ کیوں ہوا تھا یہ؟ اس لیے کہ یہ لوگ تورات کے احکامات کو مانتے نہیں تھے، تو اللہ نے کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا تھا اور کیا کہا تھا کہ اللہ کے حکم کو مانو۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ دین میں زبردستی کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر اللہ نے زبردستی کیوں کی؟ وہ اس لیے کہ نافرمانیوں کی انتہا کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ نے فرعون سے نجات دی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، انہوں نے بچڑا بنا لیا، ہے نا، من و سلوہ مانگ رہے ہیں، نبیوں کو سب سے زیادہ انہوں نے قتل کیا، تو نافرمانیاں اتنی زیادہ تھیں کہ اللہ نے ان پر کوہ طور کو معلق کیا۔ اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔ اس سبب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے۔ اچانک اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر سخت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا تم دھتکارے میں بندر بن جاؤ۔ اس کے لیے جو واقعہ آتا ہے وہ یہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے غلطیاں جو کی تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب یہ ہفتے کے دن جو تھا، انہوں نے کیا کیا کہ جال یہ جمعے کو ڈالتے تھے پانی میں، اتوار کو وہ کھینچ لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو اللہ کی بات مانی، ہفتے والے دن شکار نہیں کیا، حالانکہ شکار کرنا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے چال چلی تو اللہ نے پھر ان کی شکلیں بندر اور خنزیر جیسی بنا دی تھی۔ بندر کا لفظ آیا قرآن میں۔ دیکھیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آپ کی امت میں جو لوگ گنہگار ہوں گے ان کی شکلیں ہم بندر اور سور جیسی بنا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اور اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بندر اور سور نہیں بنتے، کسی کی بھی شکل نہیں بنتے۔ پھر دوسرا عذاب اللہ نے یہ کہا تھا کہ آپ کی امت کے نافرمانوں پر پتھروں کا عذاب یعنی بارش ہوگی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، آج دیکھ لیں کوئی نہیں پتھر آتے اس امت پر۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ کی امت کو تفرقے میں ڈالیں گے، یہ قبول کیا تھا۔ تو آج دیکھیں ہم کتنے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، کتنا مسلکوں کا فرق ہے، لیکن پھر وہی چیز آپ ذہن میں رکھیں، اللہ نے علم دیا ہے، اختیار دیا ہے، صحیح راستے کی طرف اللہ سے مانگے۔ عربی میں بھی مانگ سکتے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ضرور دکھائے گا اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ طلب ہے، دل چاہ رہا ہے سیدھا راستہ تو اللہ دے دے گا۔ اگر طلب ہی نہیں ہے، سوئے ہوئے ہیں، جو ہو رہا ہے ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا، روایتی زندگیاں گزاریں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں آج سے 20 سال پہلے، 15 سال پہلے ربیع الاول پہ کوئی کیک کاٹا جاتا تھا؟ کوئی نہیں۔ بڑی مہذب نعتیں پڑھی جاتی تھی۔ اب آپ دیکھیں اس پہ میوزک، تبلا، کیک، آگے کتنی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، بندہ کہتا ہے شاید یہی دین ہے۔
تو یہ ایسی بات نہیں ہے، جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے. اس میں دل میں تمنا ہوگی اللہ واضح کرے گا، لیکن اگر دل اور دماغ سویا ہوگا تو پھر وہی لفظ ہے، الفاظ قرآن کے کہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. اب جب میری والدہ فوت ہوئی تو 1 سال بعد جب یہ اللہ نے کتابوں کے آگے بٹھایا، سمجھ آئی تو وہ برسی نہیں کی. تو گھر والوں سے ہی سب سے زیادہ باتیں سننی پڑی کہ لو جی یہ اس کو دیگ پکانی پڑے گی، خرچہ ہوگا اس لیے گھبرا رہی ہے. کیا کیا باتیں سنی. بہرحال پھر جب بتایا تو 3 سال پہ جا کے مزاج یہ بنا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو بھئی اتنا شوق ہے ہر دن سال ثواب کرے نا، سال بعد کیوں ٹک لگا دیتے کہ ماں کو یاد کر لیا تھا؟ کیوں؟ یہ انگریزوں میں مدرس ڈے، فادرس ڈے وہاں منایا جاتا ہے. ہمارے پاس ہر دن ہے، ہر دن خیر کا ہے، تو اس لیے روز کریں. تو جب روز کریں تو لگ پتہ جاتا ہے امی کو روز یاد کرنا ہے، روز سال ثواب کرنا. اچھا، تو وفا تو یہی ہے، گو کہ ہر اچھا عمل اولاد کا صدقہ جاریہ والدین کے لیے. اور دعاؤں میں اپنے لیے جب اللہ سے محبت اور ہدایت مانگتے ہیں، والدین کی بخشش، ان کی زندگی سے تندرستی کی دعا ضرور مانگنی چاہیے. تو ہم ہفتے والے دن کی بات کر رہے تھے، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے ذبح کرو. وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں. موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں جھوٹ بولے. اب یہ ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کرنا تھا، اللہ نے ان کو حکم دیا تو بنی اسرائیل نے بجائے یہ کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے. انہوں نے پھر وہ کوشچن کیے اس کا رنگ کیسا ہو، اس کے اوصاف کیسے ہو، دیکھنے میں کیسی لگتی ہو. یہ وہ ساری چیزیں تھی. جب انہوں نے کیا کیوں کیسی کہا تو پھر وہ حکم نازل ہو گیا کہ زرد رنگ کی ہو اور صاف اس کی ہو، کہ زیادہ عمر نہ ہو، بوڑھی نہ ہو، بہت بچی نہ ہو، جوان عمر کی ہو، دیکھنے میں اچھی لگتی ہو، کبھی کسی کھیتی میں اس کو جوتا نہ ہو، یعنی کہ اس کو استعمال نہ کیا گیا. اللہ نے کنڈیشنز ڈال دی. اب جو کنڈیشنز ڈالی اب کہاں سے ملے گی؟ تو ملنے کے لیے بھی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے پاس جو اس کا خامن فوت ہو گیا تو وہ اس کے پاس گائے کا بچہ تھا، اس نے جنگل میں بھیج دیا کہ کون اس کو دیکھے گا. تو اس کا بیٹا بھی تھا، اس کی کفالت کی، بچہ جوان ہوا تو اس نے ایک دن اپنے بھیجا بیٹے کو کہ جاؤ جنگل میں میں نے ایک گائے کا بچہ چھوڑا تھا، اب وہ ملتا ہے تو لے آؤ. بہرحال وہ گیا، وہ گائے ملی اس کو، گائے کا بچہ، وہ اس میں وہی سارے اوصاف تھے. دیکھنے میں بھی زرد رنگ کی تھی، جوان تھی، اور اس کو کسی کھیتی باڑی میں استعمال نہیں کیا گیا تھا. اس کو جب وہ لے کر آیا تو ماں نے کہا جاؤ اس کو بازار میں اچھی قیمت میں بیچ دو. وہ آلریڈی بنی اسرائیل ڈھونڈ رہے تھے، ایسے ان کو یہ گائے ملی. اور واقعہ یہ تھا کہ وہ ایک بھتیجے نے چچا کو اس لیے قتل کیا تھا، اس کی بیٹی سے شادی بھی کی تھی کہ اس کی جائیداد مجھے مل جائے گی. تو اللہ نے حکم دیا کہ ایسی گائے لاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت کا ٹکڑا اس کو مقتول کو لگاؤ جو مر گیا تھا، تو وہ قاتل کا نام بتا دے گا. تو ایسے ہوا. پھر اس نے جب وہ مقتول کو وہ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کا ٹکڑا لگایا اس کے جسم کے ساتھ، تو اس نے بھتیجے کا نام بتا دیا. تو اس کی تفصیل جو ہے تفسیر کی کلاس میں آپ جو کوئی بھی ابھی پہلا پارے چل رہا ہے نا کلاس میں، تو انشاءاللہ ڈیٹیل وہاں پہ بھی آ جائے گی. میں نے کوشش تو کی ہے آپ کو تھوڑا سا مختصر بتا دوں. آیت نمبر 68 ترجمہ. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ میں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. اس نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ اس کے درمیان میں ہو. اب جو حکم تمہیں دیا گیا اس پر عمل کرو. کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ میں صاف صاف بتائے اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے. انہوں نے پھر کہا آپ ہماری خاطر اپنے رب سے پوچھیں کہ ہمیں صاف صاف بتائے وہ گائے کیسی ہو. اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو جو کام میں جت کر زمین میں ہل نہ چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو. انہوں نے کہا ہاں
اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے. اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے. آگے آیت رکوع نمبر 9 اور 10 کی آپ تلاوت سنیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان
وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. آیت نمبر 72 سے ترجمے کو دیکھیں اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے. چنانچہ ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں. مسلمانوں اگر کیا اب تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جان بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے. اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے تو زبان سے کہہ دیتے کہ ہم بھی ایمان لے آئیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرے. کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ تو رات میں آخر زمانے میں تھوڑا سا اس کا تشریح لکھی میں پڑھ دیتی ہوں. تو رات میں آخری زمانے میں آنے والے نبی کی جو پیشن گوئیاں موجود تھی وہ تمام تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھی. بعض منافق یہودی جو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے یہ پیشن گوئیاں مسلمانوں کو سناتے تھے. اس پر دوسرے یہودی تنہائی میں ان کو ملامت کرتے تھے. مسلمان ان پیشن گوئیوں کو جان لیں گے تو قیامت میں ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور ہمارے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ انتہائی بے وقوفی کی بات تھی، کیونکہ اگر مسلمانوں سے یہ پیشن گوئیاں چھپا بھی لے جائیں تو اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے. تو بہرحال یہ صاف تو رات میں موجود تھے. ترجمے کو دیکھیں آیت نمبر 77. کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تو رات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم گمان باندھتے رہتے ہیں. لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما سکے. بس تباہی ہی ہم لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. یہاں پر یہ بات جو ہے نا کہ پہلے تو یہودی یہ کہتے تھے ہم اللہ کی فیوریٹ قوم ہے، واقعی میں یہ اللہ کی پسندیدہ قوم تھے، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو دھتکارا ہے. اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے دن ہی جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ کیا جہنم کے پاس بھی انسان کھڑا ہو سکتا ہے؟ خواتین تو اس کو جلدی سمجھ سکتی ہیں کہ آپ شدید گرمی میں کچن میں سحری افطاری بنائیں گے نا، جن کے اے سی لگے ہوئے کچن میں ان کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، لیکن ظاہر ہے یہ کس لیے انسان کماتا اجر اللہ کے لیے. لیکن اتنی سخت بات کر دینا جو یہودی کہتے تھے کہ اگر ہم جہنم میں گئے، اور اس کے لیے حقق کا لفظ ہے سورہ نبا میں کہ کتنا شدید لمبا دن ہوگا جو ایک دن ہوگا جہنم میں. تو بہرحال یہ بڑا مغالطہ تھا ان کو کہ ہم کچھ دن رہیں گے اس کے بعد اللہ ہمیں جہنم سے نکال لے گا. آپ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں، آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی.
جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی نے گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی جہنم کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ جنت کے رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور وہ وقت یاد کرو جو ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین سے اچھا سلوک کرو گے، رشتے داروں سے بھی، یتیموں مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھلی بات کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اگر ہم غلط بولتے ہیں نا، سخت بولتے ہیں، تو اس کا بوجھ پھر ہم اٹھاتے ہیں زندگی میں. کوشش کریں سچ بولنے کی، وہ یہ بہت مشکل بات ہے، لیکن جب مزاج میں سچ آئے گا تو اطمینان قلب آئے گا. یہی نفس مطمئنہ کا راستہ ہے. جتنا زبان پر اچھا بولیں گے نا تو دوسرے کو تسلی دیا کریں. یہ جو مزاج ہوتا ہے نا، ہم نے اس کو پریشان کر دیا، وہ گھبرا گیا، سارا دن وہ سوچتی رہی ہوگی، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی کسی کو الجھانا. اچھے الفاظ میں دوسرے کو تسلی دینا، بیماروں کو کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے گا، اللہ آسانی کا معاملہ کرے گا. بچوں کو بتائیں کہ انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے، محنت کریں، باقی اللہ پہ چھوڑیں. ایسی گفتگو کرنے کی توفیق اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اچھی بات کرنے کی توفیق دے. پھر یہ بات جو ہے نا پھر زبانوں میں اثر دے. اثر تبھی آئے گا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، کبھی تکبرانہ جملے نہ بولیں، کیونکہ پھر اس کا بوجھ بھر انسان زندگی میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں دیکھتا ہے. تو بہرحال بات اچھی کریں. پھر آگے بات ہے نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے. یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو. اس کے بعد آج ہی تم ہی وہ لوگ ہو، اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو، اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، ان کے خلاف گناہ زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا. تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاں سے جو چیز اچھی لگے وہ لے لو. تو اس کو متعین کون کرے گا؟ خود کرتے ہیں نا، کیونکہ اپنے مزاج میں جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے پھر ایک مسلک سے وہ بات اٹھائی، دوسرے سے وہ اٹھائی، تیسرے سے وہ اٹھائی، تو اپنی پسند کے حساب سے دین پر عمل کرتے ہیں. تو بات اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، کوشش کریں اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے تاکہ بدعات اور مغالطے اور اس چیز میں سے انسان نکل ہی جائے. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو تورات کا کچھ حصے پر تو عمل کرتے تھے، کچھ پر نہیں کرتے تھے. اب بتاؤ کہ تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا. اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. آگے رکوع نمبر 11 اور 12 کی تلاوت سنیں. آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. آیت نمبر
87 سے ترجمے کو دیکھیں. بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی. روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام. پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے. چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل بھی کر دیا. اور یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو. باوجودگی کہ یہ خود شروع میں کافر یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے. بس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر. بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر، ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کیوں اتار رہا ہے. چنانکہ وہ اپنے اس حسد کی وجہ سے غضب بلائے غضب لے کر لوٹتے ہیں اور کافی لوگ ذلت میں سزا کے مستحق ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو کلام اتارا اس پر ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے. اے پیغمبر تم ان سے کہو اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے تھے؟ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے کہ تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، تمہارے اوپر طور کو بلند کیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو. کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا، اب بھی ہم ایسا ہی کریں گے. اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے. آپ ان سے کہیے آیت نمبر 94 اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمہارے تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسے کہ تمہارا کہنا، تو موت کوئی تمنا کر کے دکھاؤ اگر سچے ہو. اور ہم بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کرتوت جو آگے بھیج رکھے اس کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے. اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. آیت نمبر 96 بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کے حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ، ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کی بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا. اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. اے پیغمبر کہہ دو کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہیں تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے کہ یہ لے کر آتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے پر عذاب نازل ہوتا ہے، حالانکہ وہ ان کی اپنے اعمال کی وجہ سے ان پہ عذاب آتا تھا. تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کا الزام دیتے تھے نعوذ باللہ. ترجمہ آیت نمبر 98 اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے اللہ کافروں کا دشمن ہے. اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری جو حق کو آشکار کرنے والی، ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں. یا آخر کیا معاملہ کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا اس کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو تورات کی تصدیق کر رہے تھے تو جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایتیں دی گئی تھی.
اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ اب بعض یہودیوں نے یہ پڑھایا لوگوں کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو میں تھا، اور اگر تم جادو سیکھ لو گے تو تم حیرت انگیز تمہیں ترقی نصیب ہوگی۔ تو اب یہودیوں کی اس غلط بات پہ لوگوں نے، اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کی طرف سے ہاروت اور ماروت دو فرشتے بھیجے گئے جو کہ آزمائش بنے۔ یہ لوگ جو تھے ان سے یہودیوں ان فرشتوں سے عملیات سیکھتے تھے جادو کے، اور میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ یہ دونوں کہتے تھے ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ کام مت کرو۔ ترجمے کو دیکھیں، نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اسے یہ نہ کہہ دے کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کریں، ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ایک یہ جو مغالطہ ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا، سحر کر دیا، باندھ دیا، تو بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے۔ جادو میں اثر ہوگا اگر اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جادو اثر کرتا ہے، ورنہ جادو اثر نہیں کرتا۔ وہ عورتیں جو ناپاک رہتی ہیں، غسل جنابت والا غسل بہت دیر کے بعد کرتی ہیں، گھر کے اندر برتن سنک بھرے ہوتے ہیں اور برتن دھلے نہیں ہوتے، ان عورتوں پہ ان گھروں میں جادو کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ تو ناپاکی کی بات جو بار بار کی جاتی ہے، پاک صاف رہنا جسم کا، لباس کا، گھر کا، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو جادو میں اثر کوئی نہیں ہوتا، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بھیج ڈالی، کاش کہ ان کو اس بات کا علم ہوتا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ ایک رکوع اور کر لیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ جی يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیت نمبر 104 سے ترجمے کو دیکھیں. ایمان والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو اور انظر نہ کہا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کی تشریح میں ہے کہ مدینہ میں رہنے والے بعض یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ سے کہتے تھے رائنا. عربی میں اس کے معنی ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے. اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا اور اس میں گستاخی کے کوئی معنی نہیں تھے، لیکن عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بددعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا. نیز اگر اسی لفظ میں عین کو ذرا کھینچ کے بولا جائے تو وہ رائینا بن جاتا، جس کے معنی ہے ہمارے چرواہے کے. غرض یہودیوں کی اصل نیت خراب تھی تو وہ اس کو بدل دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انظر نہ کہہ دیجئے کہ اس کے معنی ہم پر شفقت فرمائیے، اور یہی لفظ جو ہے وہ استعمال ہو اس مغالطے میں سے ہی نکل جائے. تو آیت نمبر 105 کو ترجمہ سنیں. کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. پھر جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے. کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کچھ آیات 4 یا 5 مفسرین نے کہا ہے ایسی جو منسوخ کی گئی، اس کے بعد نئی آیات اس میں شامل کی گئی. اس کا حکم جیسے عدت کا حکم پہلے تھا 1 سال کہ کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو 1 سال کی عدت گزارے گی، اس کو بدلا گیا، اب 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے. ٹھیک ہے، تو 4 یا 5 آیتیں ایسی ہیں. تو یہ اللہ نے اس امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے آسانی کا معاملہ کیا، تو اس لیے پھر نئی آیت آ جاتی تھی اور پچھلا حکم منسوخ ہو جاتا تھا. کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا نہ مددگار. آیت نمبر 108. کیا تم یہ چاہتے ہو اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دے. باوجود یہ حق ان پر واضح ہو چکا، چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پہ دیکھیں جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، وہ مرتد اگر انسان ہو جائے. مرتد کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ مسلمان تھا، بعد میں وہ کفر پر آیا تو مرتد ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا عذاب بہت سخت ہے کہ جان لینے کے بعد کفر کو اختیار کیا، اور کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنا. تو اس لیے اس کی سزا بھی سخت ہے. آیت نمبر 110. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزویں ہیں. آپ ان سے کہیے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ. کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں نشان لگا لیں، کل اس کے بعد انشاءاللہ اس سے آگے یہاں سے کریں گے. پہلے 10 پارے جو ہے نا ان میں احکامات ہیں، تو یہ تھوڑا سا توجہ طلب بات ہے. پھر درمیان کے جو 10 پارے ہوں گے ان میں واقعات ہیں، وہاں پہ بھی جو ضروری واقعہ ہوگا جس کی جو تشریح طلب ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے. آخری 10 پاروں میں جنت اور جہنم کی بات زیادہ آئے گی تو اس کو ہم زیادہ پڑھیں گے، ریڈ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے، کیونکہ بار بار وہی واقعات آئیں گے.
تو یہ 10 پاروں پہ تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی. باقی انشاءاللہ آپ کو شوق ہوگا تو آپ تفسیر کی کلاس ضرور جوائن کریں. آلریڈی یہاں پہ پہلا پارا ہی ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ زیادہ آپ کے سوالات کے جواب مل جائیں گے. ٹھیک ہے, دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذي القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. مجلس کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.